اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے یعنی صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے جبکہ اللہ نے ان کو تو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے سو اس کو تو کھلی آنکھ سے دیکھ لیا تھا۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم سے، اس طرح موت کا وقت معین ہے یعنی فکس ہے، اور جو دنیائی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا حصہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے اور ہم بہت جلد شکر گزار کو بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ان لوگ نے ہمت ہاری ان مشکل کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئی، اور نہ وہ جھکے اور نہ وہ ڈوبے اور نہ وہ دوڑے، اور اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب آپ ہمارے گناہ کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے اور ہم کو ثابت قدم رکھیے اور کافروں پر غالب کیجیے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارا مولا یعنی دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کے دل میں بھی خوف ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شرک ایسی چیز کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی پروف کوئی ایویڈنس اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے اس کے بارے میں، جس پر اللہ نے کوئی اور ان کی جگہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے، ظالموں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تو ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور ہم حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے اور کہنے پر چلے جب کہ ہم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی، بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور مومنوں پہ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم باہر چلے جاتے ہو اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے اللہ نے تم کو ان تربیت میں غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو
ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی تھی اور ایک جماعت کو جان کی ہی فکر پڑی تھی، وہ خلاف واقعہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے، جو حماقت ہی کا خیال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اپنے دلوں میں پوشیدہ بات رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود اس مقام پر نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات صاف کر دے، اور اللہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے، یعنی پیٹھ پھیر چکے تھے، جبکہ وہ فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش دے دی، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی پر زمین میں سفر کرتے ہیں سے وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دل میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو ضرور اللہ کی رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یعنی چلے جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان کے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ جب آپ رائے پکا کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہارے ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے، اور مومنین کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم و بارک وسلم۔